السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نیم تم میرے نکاح میں ہو، رائٹر نیم منتہا چون، کس نمبر 3۔ کربل میں شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف ایک گہما گہمی کا سماں تھا۔ ایسے میں ہر بات میں شہیر سے مشورہ لازمی لیا جاتا۔ ان کچھ دنوں میں جہاں دیجے اس سے تفصیلی بات نہ کر سکی، وہیں شہیر بھی انہیں اپنے آنے کی اصل وجہ نہ بتا سکا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا وہ یہاں سب سے ملنے آیا ہے، کچھ دن رہے گا اور چلا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے کیا فیصلہ کرتا ہے، سب کو اس کا تجسس ضرور تھا۔ کچھ شادی کی تیاریوں میں لگ کے بھی سب اس بات کو ابھی وقت پہ ٹال کے اپنے اپنے کام نپٹا رہے تھے۔ شامی کا رویہ آج بھی پہلے دن جیسا تھا، جیسے اب سب نے محسوس بھی کیا۔ جمیلہ خاتون نے ایک دن سمجھانا بھی چاہا، لیکن وہ اپنی ہی کرتا تھا۔ اس کی سرد مہری کی وجہ سے شہیر بھی اس سے دور دور رہنے لگا۔ آفتاب کی مدد سے اس نے یہاں ایک گاڑی بھی لے لی تھی، جسے وہ اپنے استعمال میں لاتا تھا۔ انابیہ کا گریز اسے بہت سخت کھلتا تھا، اس لیے خود پہ اس نے بھی سرد مہری کی چادر چڑھا لی۔ غرض اس حوالے سے دونوں طرف ہی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں شہیر اور انا کا رشتہ کیا طوفان لانے والا تھا۔ کنول کا کیبن آفتاب کے آفس کے سامنے ہی تھا، جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ آفتاب ہر وقت اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کے احساسات کنول کے لیے تبدیل ہو رہے تھے۔ وہ خود بھی ان جذبات سے ناواقف تھا۔ ابھی کنول کے بازو میں جہاں گولی لگی تھی، اسے وہ کم ہی استعمال کرتی تھی۔ آفتاب آفس میں بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا کہ اسے کسی انجانے نمبر سے کال آئی۔ موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ اپنی ماں سے بہت ہی لاپرواہ ہو گئے ہو، الفاظ کانوں میں پڑے تو آفتاب کا دماغ گما سیدھا ہوتے بیٹھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا کہ آفتاب ماں کو لے کے پریشان ہوتا، لیکن اس نے ایک ہفتے میں ماں کی سیکیورٹی سخت کر دی تھی۔ کون ہو تم؟ آفتاب کی سرد آواز۔ مقابل کہہ کے مار کے ہنسی اور کال بند کر دی۔ آفتاب نے فوراً نمبر سعدی کو فارورڈ کیا اور خود عجلت میں اٹھتا باہر کی طرف بڑھا کہ دروازے سے اندر آتی کنول سے بری طرح تصادم ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ آفتاب الٹا اسی پہ چڑھا دوڑا اور جس کے ہاتھ میں فائل تھی نیچے گر چکی تھی، اور فائل سے پیپرز ہی نکل کے بکھر چکے تھے۔ اپنے بازو کو سہلاتی بنا آفتاب کو جواب دیے جھک کے پیپرز اٹھانے لگی کہ اتنے میں آفتاب کے موبائل پہ سعدی کی کال آئی۔ ہاں، پتہ لگا؟ کنول کو نظر انداز کرتا وہ پوچھتے ہوئے 7 قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ سر، نمبر کال کے استعمال میں نہیں ہے۔ شٹ! سعدی، میں گھر جا رہا ہوں، تم سیکیورٹی چیک کرو، کہتے ساتھ کال بند کی۔ گاڑی کی طرف بڑھتا گاڑی گھر کے راستے پہ ڈال دی۔ میں امی جان کو لے کے اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہوں شہیر خان؟ اگر میری ماں کو ایک خروچ بھی آئی تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ دل ہی دل میں کہتا وہ سخت خوفناک ارادے لیے ہوئے تھا۔ ساتھ تبسم بیگم کو کال بھی ملا رہا تھا۔ امی جان کہاں ہیں آپ؟ کال ملتے ہی پوچھا۔ بیٹا، یہاں قریبی شاپنگ مال میں آئی ہوں، کچھ سامان خریدنا تھا۔ آفتاب نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور بلیو ٹوتھ سے ماں سے بات کر رہا تھا۔ مجھے ایڈریس بتائیے، میں آ رہا ہوں، فوراً کہا۔ تبسم بیگم کو کچھ صحیح نہ لگا، اس لیے بنا مزید کسی تردد کے ایڈریس بتا دیا۔ آفتاب ان سے کال پہ کنیکٹ رہا اور کچھ ہی دیر میں وہ شاپنگ مال پہنچ چکا تھا۔ ان سے شاپ کا پوچھتا وہ اسی روٹ پہ آیا تو سامنے ہی وہ نظر آ گئی۔ بے اختیار آفتاب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی جانب بڑھا اور انہیں گلے سے لگانے لگا کہ اتنے میں شاپنگ مال میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگو بھاگو، یہاں بم ہے! کسی کے چلا کے کہنے پہ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ آفتاب جو چند قدم ماں سے دور تھا، بہت دور ہوتا چلا گیا۔ تبسم بیگم بھیگی پریشان حال اس صورتحال کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے آفتاب کو نہ دیکھا تھا، ابھی وہ بس ارد گرد ہجوم دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے بہت سختی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انکل! بری طرح دھڑکا، ان کا دل بری طرح دھڑکا۔ پلٹ کے دیکھا، وہ کوئی کالے لباس میں عورت تھی، سر اور چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔
لیکن ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تبسم بیگم نے ہاتھ چڑھانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ ہجوم کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ تبسم بیگم کو اس سے خوف محسوس ہوا کہ اتنے میں آفتاب نے کے دامن تھام لیا اور ان تک پہنچا۔ امی جان! آواز پہ وہ آفتاب کی جانب پلٹی۔ اتنے میں ساتھ ہی وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ امی جان آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے ماں کو مکمل کور کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ گھبرائی آواز میں بولتی اپنی کلائی دیکھ رہی تھی جس پہ ابھی بھی اس گرفت کی پکڑ محسوس ہو رہی تھی۔ آفتاب انہیں لیے شاپنگ مال سے باہر نکلا، گاڑی میں بٹھایا اور اس ایریا سے نکلتا چلا گیا۔ تبسم بیگم چپ سی ہو گئی تھی۔ خان ولا پہنچ کے وہ ماں کے اندر لے گیا بنا کسی کی نظر محسوس آئے۔ وہ انہیں روم میں لے جاتے بٹھایا، خود بھی سکون کا سانس لیا اور ماں کو بھی سکون کرنے دیا۔ اٹھ کے انہیں پانی پلایا اور وہ ڈری سی لگ رہی تھی۔ امی جان کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آفتاب نے پیار سے ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتے کہا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بھی جواباً مسکرا کے کہا، جبکہ وہ اس عورت کے بارے میں نہ بتا سکی کہ وہ حقیقت تھی یا وہم، خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آفتاب کو کیسے بتاتی؟ آپ آرام کریں اور پلیز اگلی بار کہیں بھی جانا ہو آپ مجھے کال کریے گا اور میرے ساتھ جائیے گا۔ پیار اور تھوڑا سختی سے ماں کو باور کرایا کہ وہ اکیلی کہیں نہ جائے۔ تبسم بیگم نے بنا کسی تعویل کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہاں سے اٹھتا اپنے روم میں آ گیا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے وہ آج کے واقعے پہ غور کر رہا تھا۔ سعدی کی کال پہ وہ فون پک کر گیا۔ سر کوئی بم نہیں تھا، یہاں کسی نے جھوٹ بولا، سارا ایریا کلیئر ہو چکا ہے۔ سعدی کی بات پہ وہ زیادہ پریشان ہوا۔ مطلب صاف تھا، آفتاب شہیر خان کی کمزوری سے اسے ڈرایا جا رہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں پہ گرائے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ اور کوئی نہیں شہیر خان، یہ سب آپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ تو اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، لب میچے وہ باہر نکلا۔ میں آ رہا ہوں شہیر خان، گاڑی کی جانب بڑھا۔ بڑے خان ہر ممکن جگہ دیکھ لیا، سب آدمی پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ چکے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن چھوٹے خان کا پتہ نہیں چلا۔ کم بختو ایک کام نہیں ہو سکا تم لوگوں سے، میرے بیٹے کو نہیں ڈھونڈ سکے تم۔ ارباز خان سخت غصے ہوئے، وہ اس وقت اپنے ڈیرے پہ تھے۔ بڑے خان کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں تو لگتا ہے وہ اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ شہر میں نہیں؟ ایک دم سے ارباز خان میں بہبیت جا کے لگی۔ مطلب کہیں وہ دیجے کے پاس لاہور؟ ایک کام کرو فضلو، شاید تیز ان کی ساری فلائٹس چیک کرو کہ اس دن لاہور جانے والی کسی بھی فلائٹ میں شہیر خان زادہ کا نام موجود ہے اور مجھے اطلاع دو۔ دماغ نے فوراً کام کرنا شروع کیا لیکن دل تھا کہ پریشان ہو گیا تھا۔ یاد رکھنا ساری معلومات اکٹھی کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ فضلو سر ہلاتا جا چکا تھا۔ اگر وہ لاہور پہنچ گیا ہوا تو خانم کیا کریں گی؟ وہ تو ارباز خان بہت ہی پریشان ہو گئے، انہیں خانم کی فکر لگی، نہ جانے دیجے نے اسے کیا کیا کہا ہوگا۔ شامی آپ اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ جمیلہ بیگم نے لاسٹ وارننگ والے انداز میں پوچھا۔ اٹھ گیا ہوں، میری دشمن جاں، منہ بناتا وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ سب دنیا بدل جائے گی لیکن یہ لڑکا نہیں بدلے گا، میں موسم تھوڑی ہوں جو بدل جاؤں، منہ بناتے انہوں نے اس کا کمبل طے کرنا چاہا۔ رہنے دیں یار، میں کر لوں گا۔ شامی شرمندہ ہوا۔ آپ جلدی سے ناشتہ کریں اور بچیوں کو شاپنگ پہ لے کے جائیں، گھر میں شادی ہے، 100 کام ہے، لیکن آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں۔ شامی ان کی باتیں سنتا واش روم کا رخ کیا، اس کا کمرہ صاف کرتی۔ اب وہ واپس کچن میں آئی تھی۔ انا نے جمیلہ خاتون کے کہنے پہ یونی سے آف لے لیا تھا۔ آپ دونوں تیار ہو جائیں، شامی کے ساتھ جا کے شاپنگ کر لیں، جو لینا ہو آج ہی نپٹا لیں تاکہ اور کام ہو سکے۔ صرف ان دونوں کی شاپنگ ہوگی یا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں کر لوں؟ وہ ناشتہ کرنے کی غرض سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا پوچھ بیٹھا۔ آپ بھی کر لیجیے گا، کوئی ممانعت نہیں، لیکن بیٹا جی ڈرائیونگ
دھیان سے کرنا، آپ کے بابا نے اسی شرط پہ گاڑی دی ہے کہ شامی ڈرائیونگ آرام سے کرے گا۔ ہاں جی، بہت بڑی مرسڈیز ہے نا، جس کا نقصان ہونے کا ڈر ہے، زیر لب بڑبڑایا، جسے اور کسی نے تو نہ سنا، لیکن پاس بیٹھی انا نے سن لیا اور اس کے چہرے پہ مسکان آئی۔ سامنے سے سیڑھیاں اترتے شعیب کی نظر بھی اس کے چہرے کی اس خوبصورت مسکان پہ پڑی تو وہیں تھم سا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی اور شعیب کے دل میں اپنی جگہ بنائے جا رہی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی بہت خاموشی سے وہ شعیب کے دل میں کی رازدانی حاصل کر چکی تھی۔ ارے شہری بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو، آ جائیں یہاں۔ جمیلہ خاتون کی نظر پڑی تو فوراً بلا لیا۔ اتنے میں باقیوں کی نظر بھی اس پہ گئی۔ شامی کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا، جبکہ انا کے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کے چلی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ جی پھوپھو، وہ کچھ کام تھا تو جلدی میں تھا، مسکراتے کہتے اس کے گال کا ڈمپل واضح ہوا، جو انا نے چوری نظروں سے دیکھا۔ میکال اور فضا کی شادی میں سبھی اتنے بزی ہو گئے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے، جمیلہ خاتون نے دھیمی آواز میں پاس جاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہیں پھوپھو، میں بھی تو اس گھر کا فرد ہوں نا۔ شہری نے ان کے ہاتھ بہت عقیدت سے تھامے۔ بیٹا ہوں نا آپ کا، مان سے کہا۔ آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی، شہری نے دل سے کہا۔ خوش رہیں بیٹا، جمیلہ خاتون نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ویسے آپس کی بات ہے، امی نے کبھی ہم سے تو اتنا پیار سے بات نہیں کی۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے ماتھے پہ بر ڈالے پھوپھو بھتیجے کا پیار دیکھتے شامی دھیرے سے بولا۔ ہم سے تو کرتی ہیں، تم اپنا سوچو۔ فضا نے زبان چڑھائی۔ آپ کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، شادی ہونے جا رہی ہے، حرکتیں آپ کی ابھی بھی بچوں والی ہیں۔ انا کو دیکھتے شرارت سے فضا کو کہا تو اس نے منہ بگاڑ کے اسے دیکھا۔ السلام علیکم ممانی جان۔ عبیر کی آمد پہ شامی کا حلق مزید کڑوا ہوا۔ یار، اس کو اپنے گھر سکون نہیں، منہ بگاڑا۔ شامی، تم اس سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ اتنی پیاری تو ہے وہ۔ انا نے عبیر کی سائیڈ لی۔ پیاری دماغ کا دہن کر دیتی ہے، دانت پیستے کہا۔ اس کے لیے دماغ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فضا نے لقمہ دیا تو شامی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ انا نے کان میں سرگوشی کی تو فضا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شہری جمیلہ خاتون سے بات کرتا ایک اچڑتی نظر ان تینوں پہ ڈالی۔ پرفیکٹ فیملی۔ ان تینوں کا پیار دیکھ وہ بھی متاثر ہوتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آئیے ناشتہ کریں۔ جمیلہ خاتون کے کہنے پہ شامی نے اپنے پلیٹ کی جانب دیکھنے لگا۔ فضا اور انا تو کب کا کھا چکی تھی۔ اس نے بھی فوراً پلیٹ سے انڈا منہ میں ٹھونسا اور چائے کا سپ بھرا۔ فضا اور انا کی ضبط کے باوجود ہنسی چھوٹ گئی۔ آبی نے ان کی طرف دیکھتے کچھ شرمندہ ہوتے جمیلہ خاتون کو دیکھا۔ نہیں ممانی جان، دراصل میں انا آپی کو لینے آئی تھی، ایک کتاب لینی تھی، بازار جانا تھا تو اس لیے۔ لیکن بیٹا، یہ تو شاپنگ پہ جا رہے ہیں، بلکہ ایسا کریں آپ بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور امی جان، گاڑی ہے، ہوائی جہاز نہیں کہ سب کو بٹھا لوں، شامی نے منہ بنا کے کہا۔ تو وہیں دوسری طرف آپی سخت شرمندہ ہوئی۔ جمیلہ خاتون نے شامی کو ایک سخت گوری سے نوازا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر کبھی آپی کا لہجہ رون دوں، بس ہر وقت روتی دھوتی منہ بسورتی رہتی ہے اور سب کی ہمدردیاں اکٹھی کرتی رہتی ہے۔ شامی منہ میں بڑبڑائے۔ اگر آپ کہیں پھوپھو تو میں لے جاتا ہوں آپی کو، جو بھی بک لینی ہو لے لیں، شعیب نے آفر کی تو ان سب کے کان کھڑے ہوئے۔ ہاں یہ صحیح ہے شہری بیٹا، آپ لے جائیں، جمیلہ خاتون خوش ہوتے ہوئے بولی۔ وہ ممانی جان، میں پھر کبھی۔ عبیر کنفیوز ہو گئی۔ ارے بیٹا جائیں آپ، میں نائلہ سے کہہ دوں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، شعیب بالکل بھائیوں جیسا ہے، آپ کے جائیں، جمیلہ خاتون نے کہا تو عبیر سر اس بات میں ہلاتی ہیر کے ساتھ ہی باہر نکلی، جبکہ وہ تینوں بہن بھائی بھی ساتھ ہی نکلے۔ گاڑی تو ایسے لی ہے جیسے یہاں کا بھی رئیس زادہ ہو، شامی نے منہ بنایا۔ رئیس زادہ نہیں لیکن خان زادہ تو ہے نا۔ فضا نے گاڑی میں بیٹھتے لقمہ دیا، جبکہ انابیہ خاموش ہی رہی۔ 1 منٹ میں موبائل بھول آئی، ابھی لے کے آئی۔ انابیہ کو یاد آیا تو فوراً اندر کی جانب بڑھی کہ شعیب کے گاڑی کے پاس پہنچتے بری طرح لڑکھڑائی
اور اس کا بازو پکڑ کے خود کو بچایا۔ شہیر کی اس کی طرف بیک تھی، وہ نابیہ کو گرتا نہ دیکھ سکا، لیکن جب اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لیا تو فوراً پلٹا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہو؟ شہیر ایک دم پریشان ہوا۔ نابیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شکر تھا اس کا پاؤں بچ گیا، ورنہ وہ جا ہی نہ پاتی۔ آر یو شیور؟ اسے بار بار پاؤں کی طرف دیکھتا پا کے شہیر نے دوبارہ پوچھا۔ جی۔ نابیہ کی بری آنکھیں اس کی گرین آئیز سے ٹکرائیں۔ پل بھر کو دونوں ہی کے دل بری طرح دھڑکے۔ نابیہ کا ہاتھ ابھی بھی شہیر کے ہاتھ میں تھا۔ واو، سو رومانٹک، آبی نے گاڑی سے سر باہر نکال کے ان کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ دونوں کو ہی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ نابیہ فوراً پیچھے ہوتی نظریں جھکائے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شہیر گہرا سانس خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد نابیہ باہر نکلتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، جہاں شامی اور فضا اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ چلیں، نابیہ نے بیٹھتے کہا۔ یار، میں وہی فضا آپی کو بتا رہا تھا کہ مکال بھائی کا میسج آیا، ایک ریسٹورنٹ کا ایڈریس سینڈ کیا ہے کہ شاپنگ کے بعد وہاں آ جانا، ڈنر کروائیں گے۔ ڈنر؟ لیکن کس خوشی میں؟ حیرانی سے پوچھا تو فضا اور شامی نے مڑ کے اس کی شکل دیکھی۔ خیریت ہے نا بیوی؟ ماں دولت کی شادی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی چاہیے؟ کہو تو لگے ہاتھ تمہاری بھی رخصتی کروا دیتی ہوں۔ فضا کے کہنے پہ شامی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ناگواری سے فضا کو دیکھا، جبکہ نابیہ ادھر ادھر دیکھتی چپ رہی۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے الگ الگ سمت میں نکلی تھیں، لیکن واپسی پہ کیسے آتی یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ آفتاب شہیر خان گاڑی کی ایک طرف روکتا سیدھا خان حویلی کے اندر چلا گیا۔ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس طوفان کو روک سکے یا اس طوفان کے سامنے آئے۔ سبھی خاموش سے ایک طرف ہو گئے۔ شہیر خان اندر آتے ہی وہ اونچی آواز میں للکارا تو ثریا خانم، آفتاب کی دادی کے کانوں میں گھنٹیاں بجیں۔ ایک کرفور سے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، چہرے پہ بے انتہا مسکراہٹ اور چال میں جیت کی سرشاری۔ میرا پوتا آ گیا، میرا وارث آ گیا، آخرکار آ گیا، خان حویلی کا اکلوتا وارث۔ دھیرے دھیرے ساتھ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی دو ملازمیں بھی تھیں۔ شہیر خان للکارا ایک بار پھر گونجی۔ سامنے ہی ثریا خاتون نظر آ گئیں۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں جنون، غصہ اور دہشت، دونوں ہی مدمقابل تھے۔ آ گیا شہیر خان کا وارث، میرا پوتا۔ خان حویلی کی شان، اوئے بجاؤ شادمیانے، ڈھول باجے، صدقہ دارو، مٹھائیاں تقسیم کرو، آج شہیر آیا جے۔ ثریا خانم اونچی اونچی آواز میں شور کرتی نیچے اتر رہی تھیں۔ آفتاب کی غصیلی نظروں کا مفہوم بھی اندیکھا کر دیا تھا، بس اپنی ہی دھن میں لگی تھی۔ میرا لال، میرا جانشین، اس خان حویلی کا وارث لوٹ آیا ہے۔ آفتاب کے سامنے کھڑے ہوتے خوشی سے اونچی آواز میں چہک رہی تھیں۔ ملازمہ بڑے سے تھال میں ڈھیروں پیسے لیے آئی، جو مٹھی بھر آفتاب کے اوپر سے وار کے ہوا میں اڑا دیے۔ بس ہو گیا آپ کا؟ آفتاب نے ہاتھ اٹھا کے سخت انداز میں انہیں روکا۔ ابھی کہاں، تھوڑا قریب آئیں، ابھی تو آغاز ہے میرے بچے، ابھی تو جشن ہوگا۔ جشن؟ خان حویلی سجے گی دلہنوں کی طرح، اس خان حویلی کی جانشین کی تاج پوشی ہوگی، ساتھ میں اپنے بیٹے شہیر خان کے لیے کفن کا بھی بندوبست کر لیجیے گا۔ ان کی بات کاٹتا وہ سختی سے بولا کہ ثریا خانم کی آنکھوں کے دیپ ایک دم ہی بجھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ برپرے انداز میں آگے بڑھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور غور سے سن لیں آپ بھی، اور سمجھا دیں اپنے بیٹے کو، اگر اب دوبارہ میری ماں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا انہیں ذرا سی بھی خروچ آئی، میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرے باپ ہیں۔ انگلی اٹھا کے وارن کی کرتا وہ انہیں بہت کچھ پاور کرا گیا۔ کہتے ساتھ وہ واپس پلٹا۔ خان وہ بے چینی سے پیچھے آئیں، وہیں رک جائیں۔ آفتاب نے انہیں وہیں روک دیا۔ میرے پیچھے آنے کی بھول کبھی مت کیجیے گا، صرف ٹھوکریں ہی ملیں گی، یاد رکھیے گا۔ اب کی بار ان سے کہتا وہ رکا نہیں۔ ثریا خانم نے رخ پلٹا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑا تھال دور اچھلا۔
کب تک آفتاب شاہی تم واپس آؤ گے؟ ضرور آؤ گے، اور مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب تم خود کہو گے دادی خانم میری تاج پوشی کریں، اور پھر اس دن دنیا دیکھے گی میرے خان میرے پوتے کی تاج پوشی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنسی تھی، جبکہ وہیں پاس کہیں دبک کے بیٹھی وہ چھوٹی سی دو گڑیاں اپنی دادی کی ہر چال ڈال دیکھ رہی تھی۔ وہ 6 سال کی تھی، جڑواں شیر خان کی تیسری بیوی سے، جو ان کے پیدا ہوتے ہی چل بسی۔ جمل نے ان کو نہ صرف پالا بلکہ ہر طرح ان کی ایک اچھی ماں ثابت ہوئی۔ ان دونوں نے آفتاب کی طرح اس کی گرین آئز چرائی تھی، دونوں ہی بالکل آفتاب کی کاپی تھی۔ آفتاب ان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ان کو ہر ہفتے کے آخر میں یہاں سے لے کے جاتا اور پورا دن ان کے ساتھ گزارتا، اور وہ دن شینا اور مینا کے لیے عید کا دن ہوتا۔ آفتاب سے ٹکرانے پہ اس کے ہاتھ میں تھامی فائل کے صفحے بکھر گئے تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ صفحے نہ ملے۔ وہ از حد پریشان تھی کہ یہ فائل کل کی میٹنگ کی فائل تھی۔ کمل سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا ایک بار پھر کوشش کر لیتے ہیں ڈھونڈنے کی، مل جائے گی۔ صدیقی صاحب کو ان پہ ترس آیا۔ صدیقی انکل، یہ فائل کل ہر حال میں چاہیے، صبح میٹنگ ہے اور فائل کی سب سے اہم صفحات گم ہوئے ہیں۔ مجھے تو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، سر چھوڑیں گے نہیں اگر یہ فائل صبح تک انہیں نہ ملی تو۔ کمل رونے والی ہو گئی تھی۔ آپ سر سے بات کر لیں، انہیں بتا دیں شاید کوئی USB وغیرہ میں ڈیٹا سیو ہو، کیونکہ یہاں تو آپ کا لیپ ٹاپ بھی خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا اب؟ صدیقی صاحب نے مشورہ دیا۔ اور کوئی آپشن؟ امید سے پوچھا۔ چہرے پہ پیشانی عیاں تھی۔ تقریباً سارا آفس خالی ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک فائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے آفتاب کو فون کرنے کا ارادہ کیا۔ دل پھر سے دھڑک رہا تھا۔ کال جا رہی تھی۔ وہ چاول لے کے ابھی نکلا تھا کہ کال آتی دیکھ پک کی۔ کمل کا نمبر دیکھا، وہ تھوڑا حیران ہوا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ یس، آفتاب کی آواز پہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ کمل، واٹ ہیپنڈ؟ آر یو آل رائٹ؟ وہ پریشان ہوا۔ سر، وہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، ہمت کرتے ہوئے کہہ ہی دیا۔ کیا ہوا؟ آفتاب کو کچھ کھٹکا لگا۔ وہ کنول کی زبان لڑکھڑائی۔ کنول، کیا ہوا؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ کیا آپ ابھی آفس آ سکتے ہیں؟ کنول نے لب بھینچے پوچھا۔ آفس؟ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ اس وقت آفس میں ہیں۔ آفتاب کو اس کی اس بات پہ ایک دم سے شدید غصہ آیا۔ کنول کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ پلیز آپ آفس آ جائیں، پھر بتاتی ہوں، کنول نے کہتے ساتھ ہی فون بند کرنا چاہا۔ کہ آپ اس وقت آفس میں کیا کریں گے؟ آفتاب نے گاڑی کی کیز اٹھاتے خود پہ ضبط کرتے پوچھا۔ آپ آ جائیں تو فٹ سے کال کاٹ دی۔ یہ لڑکی بھی نہ، ہر الٹے کام کی توقع کر لو اس سے۔ گاڑی کی پورچ سے نکلتے وہ بڑبڑایا، جبکہ 2 آنکھوں نے اس کھڑکی سے جاتے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ صدیقی صاحب نے پریشان ہوتی کمل سے پوچھا۔ آ رہے ہیں، بس آپ دعا کریں میری بچت ہو جائے۔ موبائل سائیڈ پہ رکھتے آج نہ جانے کیوں اس کا اعتماد ڈگمگا رہا تھا۔ شاید اپنی غلطی پہ اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آفتاب اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا وہاں پہنچا تھا اور کمل کو لے کے شدید غصے میں تھا۔ اس کے آتے ہی کمل اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہے یہ سب اس وقت یہاں؟ اور صدیقی صاحب، آپ بھی یہی ہیں؟ توپوں کا رخ صدیقی صاحب کی طرف ہوا تو وہ گڑبڑا گئے۔ ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کمل نے فوراً سے بیشتر کہا۔ آفتاب دانت پیستا کمل کی طرف مڑا۔ آپ کو وقت کا احساس ہے مس کمل؟ سرد لہجے میں پاس آتے پوچھا۔ کمل نے ایک نظر صدیقی صاحب کو دیکھا۔ آپ غصہ نہ کریں پلیز، منمناتے ہوئے سر جھکا کے کہا۔ آفتاب کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کہاں تھی اس کی۔ کیا ہوا؟ لہجہ اب بھی غصیلا تھا لیکن لہجہ دھیما تھا۔ ایسے غصے سے پوچھیں گے تو کون بتائے گا؟ کمل نے منہ بناتے کہا۔ مس کمل، کیا مسئلہ ہے؟ بہت ضبط کرتے پوچھا۔ کمل نے فائل آگے کر دی۔ یہ کیا ہے؟
حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یہ وہ فائل ہے جسے آپ کے پاس لا رہی تھی؟ اور آپ نے اتنی زور سے ٹکر ماری کہ فائل گر گئی اور تمام صفحے آپس میں گڑبڑ ہو گئے۔ اب بیچ میں سے کچھ اہم صفحے ہی غائب ہیں۔ دھیرے دھیرے سے بتا دیا۔ آفتاب نے فائل پہ ایک نظر ڈالی اور مڑ کے صدیقی صاحب کو دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا یہاں رکنے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں نا اس وقت آپ کا اپنے گھر ہونا ضروری ہے۔ آپ کی مسز کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک؟ آفتاب نے پہلے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، وہ مس کنول کی وجہ سے تعویل پیش کی۔ آپ جائیں۔ آفتاب نے ان سے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ کنول کے اشارے سے منع کرنے کے باوجود سر جھکائے نکل گئے اور آپ کنول کی طرف مڑا، جس کا سانس پہلے ہی خشک تھا، جھٹکے سے پیچھے ہوئی، فائل کو ٹیبل پہ پٹکا۔ آپ کو اپنا کوئی خیال نہیں؟ اس وقت آپ یہاں بیٹھی ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی پھر؟ آفتاب نے ہر ممکن طریقے سے خود پہ قابو رکھتے اسے دیکھتے کہا۔ کنول کا دل بہت زوروں سے دک دک کر رہا تھا۔ چلیں۔ آفتاب نے لمب بھینچتے اس کا سر جھکا سر دیکھا تو گہرا سانس خارج کرتا بولا، کہاں؟ برجستہ نظر اٹھا کے سوال کیا اور اسی پل دونوں ہی کی نظریں ملیں۔ دونوں ہی کے الفاظ گم ہو گئے۔ آپ کو ہاسٹل چھوڑ دوں، دھیمے لہجے میں کہا، لیکن یہ فائل؟ کنول کے منہ پہ 12 بجے آپ نے مجھے بتا دیا، بات ختم۔ اب میں جانوں اور یہ فائل؟ آپ چلیں۔ آفتاب دوبارہ سے روڈ ہوا۔ کنول نے جان کی خلاصی پانے پہ دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور خاموشی سے بیگ اٹھایا۔ آفتاب کے آگے سے ہوتی باہر نکلی۔ آفتاب بھی اس کے پیچھے نکلا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اب کی بار خاموش تھے۔ ہاسٹل کے باہر گاڑی رکی۔ آپ سے مجھے ایسی لاپرواہی کی توقع نہ تھی مس کنول۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے، آفس آورز کے بعد آپ آفس میں نہیں رکیں گی۔ سختی اور فکر سے کہتا وہ آج پہلی بار کنول کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور ہاسٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ آفتاب کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ خان ولا میں داخل ہوا، کھڑکی سے کسی نے اسے آتے دیکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ آفتاب کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اسے فائل خود سے اب دوبارہ تیار کرنی تھی جو اس کی USB میں تھی۔ اس پہ اچھا خاصا وقت لگ جانا تھا، لیکن وہ گھبرانے والوں میں سے تھوڑی نہ تھا۔ آپ مانے یا نہ مانے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، شہیر کے غائب ہونے میں اس آفتاب کا ہی ہاتھ ہوگا۔ کھڑکی سے آفتاب کو پہلے جاتے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آتے دیکھا تو خانم غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ دیکھیں خانم، آفتاب کا اس سب سے کیا لینا دینا؟ اور اگر جیسے آپ نے کہا اس کا ہاتھ بھی ہے بھی تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کے خلاف، اور بنا ثبوت کے ہم اس پہ انگلی کیسے اٹھائیں؟ جانتی ہیں نا آپ، جب اس کا دماغ پھرتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ارباز خان کچھ عرصہ پہلے ہوئے واقعے کے زیر اثر بولے تھے، لیکن یاد رکھیے گا اگر شہیر کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں، انگلی اٹھا کے کہتی وہ ارباز خان کو سوچنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہ تھا کہ آفتاب سے پنگا لے سکے۔ وہ بزنس کی دنیا کا کامیاب و نیا ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ بہت حد تک وہ خود کو مضبوط کر چکا تھا اور اوپر سے اس کا غصہ والے پاگل پن، وہ تو اس سے دور ہی رہتے تھے۔ جتنا وہ دیکھنے میں شانت نظر آتا تھا، اندر سے وہ اتنا ہی بھرا ہوا شیر تھا۔ شاپنگ کے بعد وہ سب میکال کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میکال بھی وہیں پہنچ گیا۔ فضا اسے دیکھے تھوڑی نروس ہوئی، لیکن میکال نے کوئی ریئیکٹ نہ دیا۔ موبائل پہ بزی لگا۔ آپ لوگ آرڈر کریں۔ میکال نے فون کان سے لگایا۔ یار کہاں ہو آپ؟ کب پہنچو گے؟ کلملاتے ہی میکال کی آواز آئی۔ وہ سب حیران ہوئے۔ اور بھی کسی کو بلایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہی ہوگا، کہتے وہ کال بند کرتا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آرڈر کیوں نہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے اور کسی کو بھی بلایا ہے؟ ہوا ہے میکال بھائی، شامی کا تجسس ہوا۔ وہ اب کی بات اس کے منہ میں تھی کہ سامنے سے شہیر آبی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ لو آ گیا۔ میکال اٹھ کے اس کی بغل گیر ہوا۔ اتنی دیر لگا دی؟ شہیر اور آبی کو بھی چیئر پیش کی۔ بس وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، شہیر نے کہتے ہوئے ایک نظر ان تینوں پہ ڈالی۔ جہاں فضا مسکرائی جبکہ شامی نے نظریں پھیری اور انابیہ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہیں سامنے پھولوں کے گلدان کو دیکھتی رہی۔
یار آپ کو منع کیا تھا نہ بلاؤ، اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہے، آپ نے ہمیں بلا کے ایسے ہی رنگ میں بنگ ڈال دیا۔ ایسا کچھ نہیں شیری، تم بھی ہمارے فیملی ممبر ہو، اور پلیز یہ پرائیوں والی بات نہ کیا کرو۔ ویٹر کہتے ہی میکال نے ویٹر کو پکارا۔ مینیو کارڈ لیتے سب مزے سے اپنا اپنا آرڈر دینے لگے اور خوش گپیوں میں لگ گئے۔ میکال اور شیری بزنس سے لیٹ بات کرتے رہے۔ شامی انا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا، جبکہ فضا ابھی کو کمپنی دیتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ڈنر سرو کر گیا۔ ڈنر کرتے شعیع نے ایک اجڑتی نگاہ انابیہ پہ ڈالی، جو کھا کم رہی تھی جبکہ پلیٹ میں چمچ زیادہ لا رہی تھی۔ چلو بھائی، یہ تو طے ہوا، کل گھومنے چلیں گے، میکال نے کھانا ختم کرتے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گھومنے؟ شیری کو چھوڑو، وہ سب حیران ہوئے۔ گھر میں شادی ہے اور گھومنے؟ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی آپ کی؟ انا نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ اپنی مسز کی اس بات پہ شیع کی نظریں بے اختیار اس پہ اٹھیں۔ ہاں بھائی، شادی کیا کہتی ہے کہ گھومنا پھرنا چھوڑ دو؟ خیر، سب کچھ اپنی جگہ۔ جب سے شعیع آیا ہے کہیں لے کے ہی نہیں گئے اسے لاہور گھمانے۔ کل چلتے ہیں مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد، کیا خیال ہے؟ اور واپسی پہ جوئے لینڈ، بہت مزہ آئے گا۔ ابھی نے بھی خوش ہوتے ہوئے لقمہ لیا۔ شامی نے دانت کھچکتے ہوئے اسے دیکھا۔ میکال کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے، لیکن میکال کے آگے وہ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے واش روم جانا ہے، انا چلو میرے ساتھ۔ فضا اسے گھسیٹ کے ساتھ لے گئی۔ باقی باتوں میں مصروف ہیں، چلیں۔ فضا واش روم سے باہر نکلی تو انا نے اسے دیکھتے پوچھا، ارے یار یہ دیکھو، یہ شاپ والے نے غلط سینڈل دے دیے۔ ایک کام کرتی ہوں، تم یہیں رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ فضا کہتی آگے بڑھی، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ انا نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں بس ابھی آ گئی، مسکرا کے کہتی فوراً وہاں سے نکلی۔ انا وہیں کھڑی ویٹ کرنے لگی۔ ہائے، میرے پیٹ بہت درد ہو رہا ہے۔ فضا نے ٹیبل کے قریب پہنچتے دہائی دی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک تو ٹھیک تھا۔ اور انا وہ کہاں؟ یہ مچھلی کھائی نا، اس لیے مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ فضا پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوہری ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ ابھی کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا۔ چلیں، ہاسپٹل چلتے ہیں ابھی، میکال نے فوراً سے کہا، لیکن انا شامی کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ وہیں ہے، واش روم۔ شامی پلیز چلو، بہت درد ہے۔ کہتے ہی فضا نے مزید دہائی دی، لیکن انا کو تو لے آؤں؟ شامی پریشان ہوا۔ وہ شعیع لے آئے گا، تم چلو، جلدی کرو۔ فضا نے اسے آگے کیا اور ابھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے باہر نکلتے میکال کو آنکھ ماری۔ وہ تو اپنی زوجہ کی اس ایکٹنگ پہ اش کر اٹھا۔ شعیع و انا، ارے میکال بھائی آپ جائیں، میں لے آؤں گا انابیہ کو، شعیع نے فوراً بات کاٹتے کہا تو وہ شعیع کا کاندھا تھپتھپاتا وہاں سے ان کے پیچھے نکلا، جبکہ شعیع کا رخ اس کی طرف تھا جہاں انا تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب فضا نہ آئی تو وہ باہر نکل اسے ڈھونڈتی آگے بڑھی کہ سامنے سے شعیع آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ ایک لمحے کو انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جبکہ شعیع اتنے ہی اعتماد سے اس کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے روم میں وہ میکال کے ساتھ گئی تھی۔ پول جو کھلنے کا خطرہ تھا، کمال کی ایکٹر ہو یار۔ اندر آتے ڈاکٹر کو نظر انداز کرتے میکال نے اسے داد دی، آپ کے کہنے پہ کیا ہے یہ سب، اور ہاں بھول گئے گا مت آئس کریم کا وعدہ۔ فضا نے اسے یاد کروایا جنہوں نے میسیجز پہ ہی ساری بات کرتے پلان بنایا تھا۔ ویٹ اے منٹ، آپ میں سے پیشنٹ کون ہے؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ نہ جانے انا ملی بھی ہوگی یا نہیں، یہ نمبر کیوں نحش لگا رہا انا کا؟ شامی کا غصہ آ رہا تھا۔ مل گئی ہوگی، اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ شعیع بھائی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، آپ انہیں فون کر لیں۔ ابھی نے لاپرواہی سے بینچ پہ بیٹھے شامی کو نادر مشورہ دیا، تم نہ اپنے آپ کو ہمارے گھر کی معاملات سے دور رکھا کرو، سمجھی؟ شامی نے اپنے غصے سے اس پہ اتار دیا۔ ہائے ہینڈسم، کیسے ہو؟ یہاں خیریت ہے نا؟
ایک لیڈی ڈاکٹر نے شامی کو دیکھتے بہت پیار سے کہا۔ شامی آواز پہ مڑا تو آبی کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھیں۔ وہ بہت ہی ینگ لیڈی ڈاکٹر تھی، نہایت خوبصورت۔ او مس منازا، آپ یہاں؟ ہاؤ آر یو؟ شامی کا لہجہ فوراً بدلا۔ می فائن، تم یہاں کیسے؟ بہت ہی پیار بھری نظر ڈالتے پوچھا۔ وہ دراصل سسٹر کو پین تھا۔ تو یہ آپ کی سسٹر ہے؟ فوراً سے آبی کی طرف دیکھتے اشتیاق سے پوچھا۔ آبی تو گڑبڑا ہی گئی۔ ارے نہیں، سسٹر ڈاکٹر کے روم میں ہے، یہ تو کزن ہے۔ شامی نے آخری بات دھیمے لہجے میں کہی۔ او، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد چاہیے ہوئی تو پلیز مجھے وہ کہنا۔ یہ میرے بابا کا ہاسپٹل ہے۔ وہ لڑکی شامی کے کان کے پاس جاتے بہت مسکرا کے بولی۔ آبی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ او شیور، شامی نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ میم، آپ کا سر بلا رہے ہیں، کسی نرس نے آ کے منازا سے کہا۔ تو وہ شامی کو اللہ حافظ کہتی پیار سے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شامی نے آبی کو ایک نظر دیکھا جس کا رنگ مانت پڑ چکا تھا۔ سر جھٹک کے پھر سے انا کو کال کرنے لگا۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سپورٹ نہیں کر رہے، پلیز 1 کے لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز، ٹارگٹ پورا ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔